السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و امامنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام المرسلین، اما بعد، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ارکین اسلام میں آج ہمارا تیسرا رکن ہے، اور تیسرا رکن ہے زکوٰۃ۔ تو آج ہم انشاءاللہ زکوٰۃ کی اہمیت اور زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھیں گے۔ عربی زبان میں لفظ زکوٰۃ مختلف معانی کے اندر استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی پاکیزگی اور اسی طرح بڑھوتری، اسی طرح برکت کے معنوں کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور شرعی طور پر زکوٰۃ کا جو مطلب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مخصوص مال میں سے ایک مخصوص حصے کو مخصوص لوگوں تک پہنچانا، اس کا نام زکوٰۃ ہے۔ اور اسے دینے والا جو ہے، اسے دینے والے کے لیے اس کے ذریعے اس کا تزکیہ نفس ہوتا ہے، اور پھر اس کا مال پاک بھی ہو جاتا ہے، بابرکت بھی ہو جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کے لیے قرآن کے اندر لفظ صدقہ بھی استعمال ہوا ہے، جیسا کہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 103 کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اے اللہ کے نبی، اے پیغمبر، آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے جس کے ذریعے آپ ان کے اموال کو پاک کریں گے اور آپ ان کے نفوس کا تزکیہ کریں گے۔ یعنی صدقہ دینے کے ساتھ جو اللہ کے نبی ان کے مالوں میں سے صدقہ لیں گے، اس سے کیا ہوگا؟ دو کام۔ ایک، ان کا مال پاکیزہ ہو جائے گا۔ نمبر دو، ان کا اپنا تزکیہ ہوگا، ان کے نفس پاکیزہ ہو جائیں گے۔ تو اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ انسان کے اعمال، اس کے اخلاق، اس کے کردار کی پاکیزگی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اب زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصیام رمضان وحج البیت، کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1، کلمہ توحید کا اقرار اور رسالت کا اقرار۔ نمبر 2، نماز کا قیام۔ نمبر 3، زکوٰۃ کی ادائیگی۔ نمبر 4، رمضان کے روزے۔ اور نمبر 5، اللہ کے گھر کا حج۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو 5 اسلام کی بنیادیں ہیں، ان میں سے ایک بنیاد کہ جس پر عمل کرنا ضروری ہے، جس پر اسلام کی عمارت ٹکی ہوئی ہے، ان 5 بنیادوں میں سے ایک بنیاد یہ زکوٰۃ ہے۔ یہ اس کی اہمیت ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ کی اہمیت یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 165 کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، میری رحمت ہر ایک چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور میں اپنی رحمت ان لوگوں کے نام پر لکھ دوں گا جو تقوی اختیار کرتے رہے، جو متقی تھے، جو گناہوں سے بچتے رہے، شرک سے بچتے رہے، اور وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے۔ یعنی زکوٰۃ دینا اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا سبب بھی ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ بھائی چارے کی جو شروط ہیں ان میں سے ایک شرط زکوٰۃ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ توبہ ہے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کہ اگر یہ لوگ توبہ کرتے ہیں، پھر نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ یعنی کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے تو اس کو عملی طور پر بھی ثابت کرنا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو اس نے نماز
ادا کرنی ہے، نماز قائم کرنی ہے، اور اس نے زکوٰۃ دینی ہے، جس سے یہ پتہ چلے گا کہ جی یہ ہمارا بھائی ہے، یہ مسلمان بھائی ہے۔ نمبر 4، زکوٰۃ ان عادتوں میں سے ایک عادت ہے جس کو کہ مسلم معاشرے کے اندر جس کو عام ہونا چاہیے، جیسا کہ ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا سورۃ توبہ ہی کی آیت نمبر 71 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے سورۃ مؤمنون کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین هم للزکاۃ فاعلون، کہ مؤمنین تو وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سے جنت میں جانے کا ایک ذریعہ یہ زکوٰۃ بھی ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آ کر یہ سوال کرتا ہے کہ اللہ کے نبی، مجھے آپ ایسا ایک عمل بتا دیجئے کہ جس سے میں جنت میں چلے جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ المکتوبۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم، کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرتے رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، فرض نمازوں کی پابندی کرتے رہو، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور صلہ رحمی کرتے رہو۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو جنت میں لے کر جاتی ہیں، اور ان میں ایک جو بات ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ 7ویں اہمیت کیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا مال پاک بھی ہوتا ہے، اور اس کے مال بڑھتا ہے، برکت والا ہوتا ہے، انسان آفتوں سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے بچ جاتا ہے۔ سورۃ روم کی آیت نمبر 93 ہے، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، جو تم سود دیتے ہو تاکہ لوگوں کے مال میں اضافہ ہوتا رہے، تو اللہ کے ہاں یہ مال بڑھتا نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں یہ مال کیسے بڑھتا ہے؟ جو تم زکوٰۃ دو گے اللہ کی خوشنودی کو پانے کے لیے، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے، تو اس سے تمہارا مال بڑھے گا۔ اور ایسے ہی لوگ جو ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں وہ بہت زیادہ پانے والے ہیں۔ یہ زکوٰۃ کی اہمیت ہم نے بیان کی۔ آگے زکوٰۃ کے فوائد کیا ہیں؟ سب سے پہلا اس کا فائدہ یہ ہے، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، کسی کو دے کر آزمایا ہے، کسی کو نہ دے کر آزمایا ہے، اور جس کو دیا ہے اس کی آزمائش یہ ہے کہ جو اس کے مال میں لوگوں کا حق ہے وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے یا نہیں پہنچاتا، اور جس کو نہیں ملا اس کے لیے آزمائش کیا ہے کہ وہ اللہ کے اس تقسیم پر راضی رہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، اللہ نے جس حال میں رکھا اس پر صبر کرے، یہ اس کی آزمائش ہے۔ اللہ رب العزت نے مالدار کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے ان لوگوں پر جو ضرورت مند ہیں، جو نادار ہیں، جن کے پاس نہیں ہیں، اور جو ضرورت مند ہے اس کو صبر اور شکر کا حکم دیا ہے، تاکہ جسے اللہ نے تھوڑا دیا ہے اسے بن مانگے ملتا رہے، اور جسے اللہ نے دیا ہے وہ سوال کرنے والے کو سوال کرنے سے پہلے عطا کرے۔ تو اسی طرح سے جب معاشرے کے اندر یہ چیز قائم ہو جائے گی کہ جن کے پاس مال ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ٹائم پر دیں، خود بخود دیں، سوال کرنے والوں کو پہچان کر خود دیں، اور جن کو اللہ نے کم مال دیا ہے وہ اللہ کی اس تقسیم پر صبر رکھیں، اجر ان دونوں کو ملے گا، مالدار کو خرچ کرنے پر اجر اور فقراء کو صبر کرنے پر اجر۔ دوسرا اس کا فائدہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ اسلام کے جو مالیاتی نظام ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ اگر یہ مالیاتی جو نظام ہے اس کو پورے اخلاص کے ساتھ اگر نفذ کر دیا جائے تو پھر دولت چند لوگوں کے ہاتھ کی لونڈی نہیں بنی رہے گی، پھر دولت گردش کرے گی، لوگ اپنے مال میں سے صدقات دیں گے، زکوٰۃ دیں گے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو چند لوگ معاشرے کے جو عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور انہی کے
پاس جو قریب و جوار میں ایسے لوگ موجود ہیں جو بیچارے غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، ایک طرف رزق کی بہتات ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ رزق اتنا کم ہے، پتہ ہی نہیں ہے صبح کھانا ہے تو رات کو کھانا ہے کہ نہیں کھانا، تو یہ ایک بہت بڑا معاشرتی تفریق بن جاتی ہے۔ جب مالدار لوگ زکوٰۃ کو ادا کریں گے اور وہ لوگ جن کو وہ مال ملے گا تو ان سے کیا ہوگا، جو معاشرے کے اندر جو یہ تفریق ہے مال کی، یہ ختم ہوگی۔ جب یہ تفریق ختم ہوگی، مال لوگوں کے پاس جائے گا تو معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں پھر جنم نہیں لیں گے۔ اس لیے اسلام نے صدقات اور زکوٰۃ کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی اور حکومت کو یہ مال اکٹھا کرنے کا حکم دیا، اور پھر ان لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ دار بھی حکومت ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ نظام قائم نہیں ہے کہ گورنمنٹ زکوٰۃ لے، اور پھر لوگ اتنا اعتبار بھی نہیں کرتے کہ حکومت زکوٰۃ لے اور گورنمنٹ کو زکوٰۃ لوگ دیں اور لوگ پھر یہ سمجھے کہ فقراء تک پہ یہ پہنچے گی۔ ہمارے ہاں تو جو مال حکومتوں کے کسی بھی کے پاس پہنچ جائے، ادارے کے پاس، وہ بس انہی میں ہضم ہو جاتا ہے، لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ چوتھا فائدہ یہ، تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ زکوٰۃ ادا کرنے والے جو لوگ ہیں، جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کے درمیان یعنی مالداروں کے درمیان اور فقراء کے درمیان جو ہے وہ محبت پیدا ہو جائے گی۔ کہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر بغض و عناد بہت ہے، جس کی وجہ سے خود غرضی اور پھر ایک دوسرے کا احساس نہ ہونا اور پھر ڈاکے اور چوریوں والے معاملات، یہ سب کچھ کس لیے ہے کہ مالداروں کے پاس مال ہے اور جو فقراء ہیں وہ بیچارے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو پھر ان کے جو ذہن میں بات آتی ہے کہ دیکھو ان کے پاس کتنا مال ہے، پھر ایک بغض پیدا ہوتا ہے، ایک عناد پیدا ہوتی ہے، اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ پھر اس کو ان سے پھر چھین بھی لیتے ہیں۔ تو اگر مالدار لوگ وقت پر زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، لوگوں کے پاس کروڑوں اربوں روپیہ ہے اور ان کی زکوٰۃ لاکھوں روپے میں بنتی ہے، اگر وہ ادا کریں تو کئی غرباء اور مساکین ایسے ہیں کہ جن کا اپنے رزق کا انتظام ہو سکتا ہے اور شاید آئندہ سالوں کے اندر وہ خود زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جائیں۔ لیکن اگر یہ ایسا ہو، زکوٰۃ دی جائے، تو معاشرے کے اندر آپس میں محبت اور اخوت پیدا ہوگی، شفقت اور ہمدردی، اور پھر زکوٰۃ لینے والے کے اندر یہ احسان مندی اور تواضع اور انکساری آئے گی، اور ان لوگوں کے لیے جو دینے والے ہیں ان لوگوں کے لیے محبت بڑھے گی۔ چوتھا، اگر ہم یہ دیکھتے ہیں چوتھا فائدہ زکوٰۃ دینے کا کیا ہوگا کہ مال جب تقسیم ہوگا تو فقر ختم ہوگا، غریبی ختم ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم تاریخ پڑھتے ہیں، تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب حکومتیں ان کو زکوٰۃ کے مال کو لوگوں سے اکٹھا کیا کرتی تھیں اور پھر بیت المال میں لوگ جو مستحقین ہوا کرتے تھے ان تک یہ مال پہنچتا تھا، تو کیا ہوتا پھر یہ تھا کہ ایک وقت ایسا آیا، نظام زکوٰۃ ایسا قائم کیا گیا کہ جو فقراء تھے وہ امیر ہو گئے، امیر تو پہلے ہی امیر تھے، جو فقراء بھی تھے وہ بھی امیر ہو گئے، اور یہ وقت ایسا آ گیا کہ ڈھونڈنے پر بھی صدقات اور زکوٰۃ لینے والے لوگ ملتے نہیں تھے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرہ جو ہے، یہ نظام زکوٰۃ کو اگر ایک اسلامی معاشرے کے اندر نافذ کر دیا جائے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ غربت اور فقراء کی جو تکلیفیں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ جو بندے آج لینے والے ہیں کل وہ خود دینے والے بن جائیں گے۔ اسی طرح سے اگر مالدار لوگ زکوٰۃ ادا کریں تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جو ہمارے وہ بھائی ہیں جو اس معاشرے کے پسے ہوئے لوگ ہیں، جب وہ زکوٰۃ ان کو ملے گی تو ان کے اندر احساس کمتری ختم ہوگی۔ ان کو جب مال ملے گا وہ کاروبار کر پائیں گے، اپنے بچوں کے لیے بہتر رزق ادا کر پائیں گے، اور پھر اس کے کیا ہوگا کہ معاشرے کے اندر سے نفرت ختم ہو جائے گی۔ اس تفریق کی وجہ سے کہ امیر تر ہوا چلا جا رہا ہے، غریب تر ہوا چلا جا رہا ہے، اس نے معاشرے کے اندر ایک تفریق پیدا کر دی ہے۔ اس تفریق سے دور ہو جائیں گے۔ گویا اسلام نے یہ نظام زکوٰۃ یہ جو پیدا کیا ہے،
یہ اس لیے کیا ہے کہ جو معاشرتی جو جرائم ہیں، جب تفریق پیدا ہوگی تو یہ ڈاکے اور چوریاں اور عزتوں کی لوٹے جانا اور پھر عزتوں کا نیلام ہونا اور لوگوں کا بچوں کو بیچنا اور ایک دوسرے کے مال چھیننا، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم زکوٰۃ دیں گے، یہ اللہ کی مال نعمت ہے، اس کا شکر ادا کریں گے، اور اس کی واحد شکل یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں حکم دیا ہے زکوٰۃ دینے کا، ہم زکوٰۃ دیں تاکہ اللہ کا شکر ادا کیا جا سکے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 7 کے اندر، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم زکوٰۃ دو گے، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور بھی زیادہ دے گا۔ یہ تو بات ہوگی دینے کی۔ اب وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کا کیا انجام ہوگا؟ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ فرض ہے، اسلام کے 5 رکنوں میں سے یہ ایک رکن ہے، اور کوئی شخص جو اس کی فرضیت سے انکار کرتا ہے، کہتا ہے نہیں فرض میں نے نہیں دینی، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے، وہ مرتد ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دور خلافت کے اندر جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم، جب لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ اللہ کے نبی کے دور کے اندر ایک رسی بھی زکوٰۃ دیا کرتے تھے اور اب نہیں دیں گے تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ تو اس لیے جو شخص زکوٰۃ دینے کی، زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرے، ایسے شخص کا انجام کیا ہوگا؟ جب وہ کافر اور مرتد ہے تو کیسے بھلا جنت میں جا سکتا ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورۃ توبہ ہے آیت نمبر 35 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي النَّارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُم هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ۔ سورۃ التوبہ ہے، آیت نمبر 34 اور 35 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ سونا اور چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے، جس دن اس خزانے کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، اور پھر اس آگ سے ان کی پیشانیاں، ان کی پیٹھیں اور ان کے پہلو داغے جائیں گے، اور پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہ خزانہ ہے، یہ ہے وہ خزانہ جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا رکھا تھا، پس اپنے خزانوں کا اب مزہ چکھو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جس کو مال سے نوازا پھر اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کا دن ہوگا، اس کا مال ایک گنجے سانپ کی صورت میں آئے گا، جس کے آنکھوں کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، ذلیلہ ترین سانپ ہوگا، اور وہ یہ سانپ اس کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا، اور وہ اس کے جبڑے کو پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، اب پکڑ مجھے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اب ہم نے یہ سمجھ لیا کہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، نہ دینے پر بڑی سزائیں ہیں، تو دینی کس چیز میں ہے؟ زکوٰۃ دینی کس چیز پر ہے؟ تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں یہاں پر بات کریں گے۔ اسلام میں جن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے ان میں سب سے پہلی چیز ہے سونا اور چاندی اور نقد پیسے۔ سونے اور چاندی پر زکوٰۃ فرض ہے، شرط یہ ہے کہ اس میں جو نصاب اسلام نے مقرر کیا ہے وہ اس کے برابر ہو مال، یا اس سے زیادہ ہو، اور اس کی ملکیت پر سال گزرا ہو۔ 3 چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں، مال پر ایک تو مال نصاب کے برابر ہو، اس کی ملکیت پر 1 سال گزرا ہو، تو پھر اس پر زکوٰۃ دی جائے گی۔ اب سونے کا نصاب کتنا ہے؟ سونا اگر کسی کے پاس 85 گرام خالص سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، اور چاندی اگر 595 گرام ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح اگر سونا 85 گرام ہے یعنی 85 گرام سونے کے ہیں اور چاندی 595 گرام ہے تو اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس سے اوپر ہے یا اتنا ہے تو زکوٰۃ ہوگی۔ اور اگر یہ دونوں 595 گرام بھی ہے، 85 گرام سونا بھی ہے، لیکن ابھی سال نہیں گزرا تب بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ دونوں شرطیں اگر موجود ہوں تو سونے اور چاندی پر زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس 85 گرام یا اس سے زیادہ جتنا بھی سونا ہے، ٹوٹل سونے کو تلوا لیا جائے، اس کی قیمت لگوا لی جائے، قیمت لگوا کے اس کا 2.5%، اور اس کا آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ ٹوٹل جو بھی قیمت آئے اس کو ڈیوائڈڈ بائی 40 ڈیوائڈڈ بائی 40 تقسیم کر لیں 40 پر،
تو زکوٰۃ نکل آئے گی۔ آسانی کا طریقہ یہ بھی ہے کہ ہر 1,00,000 میں سے 2,500 روپیہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ اب وہ سونے کو بیچ کر بھی ادا کی جا سکتی ہے، اپنے پاس سے بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ اب اس میں کچھ مسائل سمجھنے ہیں۔ مسئلہ نمبر 1، کسی شخص کے پاس سال کے شروع میں تو سونے اور چاندی کا نصاب پورا تھا، لیکن سال پورا ہونے سے پہلے اس میں سے کچھ مقدار اس نے بیچ لی، اس کو ضرورت پڑ گئی، اس نے بیچ لی، اس کا وزن کم ہو گیا تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور اگر دوران سال مزید سونا اس نے خرید لیا اور خریدنے کی وجہ سے اس کا نصاب جو ہے وہ برابر ہو گیا تو زکوٰۃ ادائیگی کر لی جائے، اور جو باقی سونا ہے وہ بھی ساتھ ملا لیا جائے، یا چاندی ہے وہ بھی ساتھ ملا لی جائے۔ اب یہاں پر ہیلے بہانے نہیں کرنے چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس 85 گرام سونا یا 90 گرام سونا موجود ہے، جان بوجھ کر جو ہے وہ 6 گرام 7 گرام سونا صرف اس لیے بیچ دیا کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنی پڑے، تو یہ یہودیوں والے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جینین طور پر ضرورت پڑ گئی، پتہ نہیں تھا، ضرورت پڑ گئی، سونا بیچنا پڑ گیا، مال کم ہو گیا، زکوٰۃ نہیں دینی، کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر جان بوجھ کے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ دلوں کے راز اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ جو یہاں پر چلتا ہے نا یہ بھی اللہ جانتا ہے، جو یہاں پنپتا ہے یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ تو یہ سانس جو ناک سے نکل رہی ہے یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ یہاں اور یہاں کی بات جان کے جب اس نے یہاں سے بند کر دیا نا تو جو زکوٰۃ نہیں نہ دی وہ ڈاکٹروں کو دینے پڑیں گے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ مسئلہ نمبر 2 کیا ہے؟ سونا اور چاندی چاہے وہ ڈھیلے کی صورت میں ہو، ڈلی کی صورت میں ہو، وہ زیورات کی صورت میں ہو، دونوں صورتوں میں زکوٰۃ دی جائے گی۔ ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی، اس نے کہا، اس نے کہا اس کی بچی کے ہاتھ میں 2 کنگن تھے، تو اللہ کے نبی نے پوچھا تھا کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کیا تمہیں پسند ہے کہ قیامت کے دن اللہ تمہارے ان دونوں کنگنوں کے بدلے تمہیں آگ کے کنگن پہنائے؟ تو اس نے فوراً پھینک دیا اور یہ کہا کہ یہ دونوں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ زیورات پر زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، یہ سنن ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، اس کی سند صحیح ہے یہ عورت کے کنگنوں والی۔ تیسرا مسئلہ، یہ جو مسائل بیان کر رہے ہیں وہ مسائل ہیں جو عام طور پر لوگ پوچھتے رہتے ہیں۔ جب لوگ سوال پوچھتے ہیں نا ان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے بھی کئی لوگوں کو مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے۔ پھر اب آگے مسئلہ نمبر 3 کہ جو کرنسی کے نوٹ ہوں اس پر زکوٰۃ دی جائے گی، وہ ریال ہوں، وہ دینار ہوں، روپے ہوں، ڈالر ہوں، یا وہ سب بھی سونے اور چاندی کے ہی حکم میں آتے ہیں۔ لہذا جس شخص کے پاس پیسے ہوں وہ اس کا نصاب دیکھ لے کہ یہ 595 گرام چاندی یا یہ جو ہیں وہ 595 گرام چاندی یا 85 گرام سونے کے برابر ہے تو اس پر زکوٰۃ دی جائے گی، اور باقی شرائط وہی ہیں کہ اس پر سال گزرا ہو اور اس کا بھی 40واں حصہ ہی زکوٰۃ دی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 5 کیا ہے؟ ایک شخص کے پاس جو سال کے شروع کے اندر کرنسی یا سونا چاندی کے نصاب کے برابر موجود تھی، لیکن دوران سال اس میں اور اضافہ ہوتا گیا، تو سال کے اختتام پر جتنی کرنسی اور جتنا سونا اس کے پاس موجود ہے اس پر 2.5% وہ زکوٰۃ دے دے گا۔ جو رقم اس کے پاس بعد میں آئی ہے اس پر پیشگی جو ہے وہ زکوٰۃ ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 5 کیا ہے کہ جو تنہا دار بندہ ہے وہ مہینے کی بچت کرتا ہے تو وہ کس طرح زکوٰۃ دے گا؟ اب اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک شخص کی بچت اتنی ہے کہ وہ ہر مہینے بچت اتنی کرتا ہے کہ وہ سونے اور چاندی کے نصاب کے برابر پہنچ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں ہر مہینے بچی ہوئی تنخواہ پر جیسے جیسے سال پورا ہو جائے گا اس پر زکوٰۃ ادا کرتا جائے، جنوری کی جنوری میں، فروری کی فروری میں، مارچ کی مارچ میں۔ اسی طرح سے اگر ایسا نہیں ہے کئی مہینے کی ملا کر دیتا ہے تو اسی طرح سے وہ ایک اپنا سیشن مقرر کر لے، 3 ماہ کی ملاتا رہے اور اس پر زکوٰۃ دیتا رہے۔ اسی طرح سے دوسری صورت یہ ہے کہ ہر ماہ کی بچت و نصاب کے برابر نہیں ہوتی، البتہ 2-3 ماہ کی بچت کو ملا لیا جائے تو نصاب کے برابر ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں سال کے اختتام پر اس کے پاس جتنی رقم بچی ہوئی ٹوٹل موجود ہو اس پر وہ زکوٰۃ ادا کر دے۔ اپنے لیے آسانی پیدا کریں، یقین کریں کنجوس ہم لوگ ہیں، اللہ اجر دینے میں اور مال دینے میں کنجوس نہیں ہے۔ آپ زکوٰۃ ادا کریں، اللہ مال کو اتنا بڑھا دے گا کہ آپ سے خود نہیں سنبھالا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 6، لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہیروں پر اور جواہرات پر، مثلا پلاٹینیم ہے، ہیرے ہیں، اور بھی کئی قیمتی دھاتیں آج کل ہیں، تو اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ موتیوں پر دیکھیے جی ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر انسان ان کو خریدتا ہے بیچتا ہے تو پھر ان پر زکوٰۃ دی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ ان ہیروں پر سانپ بن کے بیٹھ جائیں۔ زکوٰۃ نہیں ہے، صدقہ دینے سے تو اللہ نے منع نہیں کیا۔ آپ کے پاس اربوں روپے کے ہیرے پڑے ہوں اور آپ کہیں جی میں تو زکوٰۃ دے نہیں سکتا، تو بھائی میرے اس کو نکالو،
اس کو اللہ کی راہ میں دو، اللہ اس میں مزید برکت کرے گا۔ اسی طرح سے اکثر یہ سوال آتا ہے کہ جی جو ہمارا ایسا مال ہوتا ہے جو کسی کو ہم نے قرض دیا ہوا ہے تو ان پر کیسے زکوٰۃ دی جائے گی؟ تمہارے پاس موجود ہی نہیں ہے۔ جب ایک مال ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو اس پر ہم زکوٰۃ کیسے دیں؟ تو اس میں یہ ہے کہ اگر تو وہ قرض ایسا ہے جو آپ کی مٹھی میں ہے کہ آپ کو مل سکتا ہے، قرض دینے والا بھی تسلیم کرتا ہے، تو آپ اس کی زکوٰۃ دیتے رہیں۔ یا پھر یہ ہے کہ سال کے اختتام پر جب آپ مال کا حساب کریں اور آپ کا ایسا قرض ہو جو آپ کو ملنا ہے، اس کو بھی باقی مال کے ساتھ گن لیں اور اس پر زکوٰۃ ادا کر دیں۔ بات تو یہی ہے کہ 1,00,000 پر 2,500 روپئے زکوٰۃ دینی ہے نا۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ مقروض جو ہے، جس شخص نے پیسے لیے ہوئے ہیں، وہ تو انکاری ہے، وہ دے نہیں سکتا، قانون کے ذریعے بھی نہیں مل سکتے، وعدہ کرتا رہتا ہے، وعدہ خلافی کرتا رہتا ہے، لیکن دیتا نہیں ہے یا وہ دینے کے قابل نہیں ہے، تو ایسے قرض پر زکوٰۃ نہ دی جائے۔ جب وہ مل جائے تو اس پر 1 سال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ اسی طرح ایک شخص کے پاس زکوٰۃ کا نصاب تو موجود ہے، وہ سونا ہو یا چاندی ہو یا مال کی صورت میں ہو یا کرنسی کی صورت میں ہو، لیکن وہ خود دوسروں کا مقروض ہے، اور اگر زکوٰۃ ادا کرے تو مزید اس کے اوپر بوجھ تلے وہ دب جانے کا اندیشہ ہے، تو ایسی حالت میں زکوٰۃ اس پر نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر قرض کی ادائیگی کے بعد اس کے بعد نصاب کے برابر زکوٰۃ کا مال موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ دے گا۔ اب بات یہ ہے، ایک بندے پر قرض ہے، بھئی تم پر قرض ہے تو تم نے گھر میں 7 تولے سونا کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس کو بیچ کے اس کو ادا کیوں نہیں کرتے؟ اس کو ادا کرو تاکہ تمہاری جان چھوٹے۔ تو اس لیے اس قرض والے معاملے کو لمبا نہیں کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 9 کیا ہے؟ اکثر لوگوں نے شیئرز خریدے ہوتے ہیں، کسی بھی کمپنی کے حصص خریدے ہوتے ہیں، تو وہ زکوٰۃ دیں گے؟ جی وہ بھی زکوٰۃ دیں گے۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ وہ کمپنی جس کے وہ حصص ہیں، جس کے وہ شیئرز ہیں، وہ خود اپنے شیئر ہولڈر کی طرف سے زکوٰۃ دیتی ہے۔ کئی کمپنی ایسی بھی موجود ہیں، اور کئی ایسا نہ بھی ہو تو پھر وہ شیئر ہولڈر جو ہیں وہ خود زکوٰۃ ادا کریں۔ مسئلہ نمبر 10 کیا ہے کہ خالص سونے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ملاوٹ والے وزن کو ساتھ شامل نہیں کیا جائے گا۔ آپ جب سونا تلواتے ہیں تو اس کو آپ کہہ دیں جی کھوٹ کو الگ کر لے، کھوٹ کو الگ، اگر آسانی ہو تو ٹھیک ہے، آسانی نہیں ہوتی تو جتنا سونا آپ کے پاس موجود ہے اس پر آپ زکوٰۃ ادا کریں، اللہ آپ کو مزید بڑھا دے گا۔ تجارتی سامان پر زکوٰۃ ادا کرنا، تجارتی سامان جو ہے اس سے مراد وہ اشیاء جسے ہم نے تجارت کے لیے خریدا ہے، گاڑیاں ہیں، کوئی مارکیٹ میں سامان ہے، کوئی دکانداری ہے، وہاں مال پڑا ہے، کبھی مال آ رہا ہے کبھی مال جا رہا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا، تو اس لیے اس کو سمجھنا ہے۔ انسان مقامی مارکیٹ سے یا باہر سے اشیاء کو درآمد کرے، اسی طرح وہ تمام چیزیں، وہ ایسی چیزیں اس کے حصے سے نکل جاتی ہیں زکوٰۃ سے جنہیں وہ اپنی ذاتی استعمال کے لیے رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر گاڑی ہے، گھر وغیرہ ہے، کوئی آپ نے پلاٹ لیا تھا کہ اس پہ میں گھر بنا لوں گا، ابھی تک بنایا نہیں ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو آپ اپنی گاڑی استعمال کر رہے ہیں اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح جو آپ کی دکان پر سامان ہے، مثلا یہ میز ہے، یہ لیپ ٹاپ وغیرہ ہے، ایسی چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ مشینری آلات ہیں، کوئی دکانیں وغیرہ ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، یہ الماریاں، دفتروں کا سامان، ان پر زکوٰۃ نہیں رہتی۔ لیکن ایسی چیزیں جو بکتی ہیں تو اس کا جو بہتر طریقہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ سال کے آخر پر اس کو گن لیں کہ آپ نے پورے سال میں کتنے کا کام تقریباً کیا ہے، اس پر زکوٰۃ ادا کر دیں۔ دوسرا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کتنے کا مال موجود ہے اس پر زکوٰۃ ادا کر دیں، تو یہ ایک طریقہ ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ اپنے تجارتی سامان کی جو بھی ڈیٹیلز ہیں وہ آپ ڈیٹیل بنا کے علماء کے پاس لے جائیں، وہ آپ کو بہتر بتا دیں گے کہ جی جو چیزیں آپ کی وہ چیزیں ہیں جو آپ بیچتے ہیں، جو آپ نے بیچنے کے لیے لی ہوئی ہیں، ان پر آپ سال کے آخر میں وہ ٹوٹل کر کے اس پہ آپ 2.5% زکوٰۃ ادا کر دیں۔ اب زکوٰۃ ادا کیسے کی جائے گی؟ سال کے اختتام پر اس بندے کو کیا چاہیے، وہ اپنے تمام تجارتی مال مارکیٹ کے موجودہ جو اس کا ریٹ ہے خریدنے کا، اس کے مطابق قیمت لگائے، پھر اس کے پاس جو بھی سال بھر جو نقدی کرنسی اس کے پاس رہی ہو اسے بھی ساتھ شامل کر لے۔ اسی طرح جو اس کا قرضہ ہے جو قابل واپسی ہے، جو ملنا ہے، اس کو بھی ساتھ شامل کر لے، اور خود اگر وہ مقروض ہے تو قرضے کی رقم کو نکال لے، باقی پر جو ہے نا وہ زکوٰۃ دے گا۔ اس کا مثال یہ ہے، مثال کے طور پر تجارتی سامان کی قیمت ہے 1,00,000 روپیہ، بینک بیلنس جو پڑا ہوا ہے جس پر سال گزر گیا وہ ہے 50,000 روپیہ، 70,000 ایسا قرضہ ہے جو اس کے پاس ملنا ہے اس کو۔ اب یہ ٹوٹل رقم کتنی ہے؟ ٹوٹل رقم ہو گئی 2,20,000 روپیہ،
اور ایسا قرضہ ہے جو آپ نے واپس کرنا ہے وہ ہے 60,000 روپیہ، تو وہ آپ اس 60,000 کو اندر سے نکال دیں. باقی کیا بچا؟ باقی آپ کے ذمہ بچا آپ کے پاس 1,60,000. تو 1,60,000 میں سے اس رقم کا 2.5% نکالیں آپ، تو کیا بنتا ہے؟ 1,60,000 کو آپ 40 پر ڈیوائڈ کریں تو یہ بنتا ہے 4,000 روپیہ. یہ 4,000 روپیہ وہ زکوٰۃ ادا کر دے. اب یہاں ایک بات اور سمجھ لی جائے کہ جو صنعتی آلات ہوتے ہیں، جو مشینری ہوتی ہے، اس کی اصل قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. لیکن اگر اس مشینری سے کوئی آمدن آتی ہے اور اس کی آمدن پر سال بھی گزر گیا ہے اور وہ نصاب کو بھی پہنچتی ہے تو اس پر زکوٰۃ دی جائے گی. پھر اس کا زکوٰۃ اس کی نکالنی ضروری ہوگی. یہی حکم دکان کے یا مکان کے کرائے کا بھی ہے، یہی حکم گاڑیوں کے کرائے کا بھی ہے، یہی حکم کسی بھی طرح کی جو کمائی ہے جو آپ کے پاس آتی ہے اس پر آپ زکوٰۃ دیں گے. اور اس کا جو ہے وہ یہ کریں گے کہ جو اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کا کوئی جو مالی سیٹ اپ نہیں ہے، کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، تو وہ اپنا ذریعہ معاش کے لیے اپنی رقم نکال لے اور باقی پر زکوٰۃ ادا کر دے. اگر اس کے بعد اضافی مال زیادہ ہے تو اب کسی کے پاس جانور وغیرہ ہوں تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے. جی اس پر بھی زکوٰۃ ہے. جن مویشیوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ گائے ہیں، اونٹ ہیں، بھینسیں ہیں، بھیڑ بکریاں وغیرہ ہیں، ان پر زکوٰۃ دی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جس شخص کے پاس اونٹ یا گائیں یا بکریاں ہیں اس سے ان کی زکوٰۃ دے تو قیامت کے دن انہیں بہت بڑا اور بہت موٹا تازہ کر کے لایا جائے گا. پھر وہ اسے اپنے ٹاپوں سے روندیں گی اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو، اپنے سینگوں سے اسے ماریں گی، اور جب یہ سب اس کے اوپر سے گزر جائیں گے تو پھر ان کو واپس لوٹایا جائے گا. اور لوگوں کے درمیان فیصلہ ہوتا تھا کہ یہ ایسے ہی ان جانوروں کے پیروں میں اور ان کے سینگوں میں رلتا رہے گا. اب مویشیوں پر جب زکوٰۃ دینی ہے تو اس کی فرضیت کے لیے 4 شرطیں ہیں. نمبر 1، ان کا بھی ایک نصاب ہے، تو اپنے نصاب کو وہ پہنچے تو ان پر زکوٰۃ ہوگی. اونٹوں کا جو نصاب ہے وہ کم سے کم ہے 5 اونٹ اگر ہوتی ہے. گائیں اور بھینس ہیں تو گائیں بھینسوں پر 30، اگر 30 گائیں اور بھینسیں ہیں تو ایک کی زکوٰۃ دی جائے گی. اور بھیڑ بکریوں کا 40. دوسری شرط یہ ہے کہ ان کی ملکیت پر سال گزرا ہوا ہو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ سال کا اکثر حصہ یہ مویشی چرتے رہے ہوں اور مالک کو سال بھر یا سال کا اکثر حصہ ان کی جو خوراک ہے وہ خریدنی نہ پڑی ہو، یعنی چرتے رہے ہیں، اللہ کی زمین سے کھاتے رہے ہیں، تو ان پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی. اور چوتھی شرط یہ ہے یہ جانور ضرورت کے نہ ہوں. آپ نے ان کو اپنی کھیتی باڑی کے لیے نہ رکھا ہو، یا بوجھ برداری کے جانور لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں نا، بیل رکھے ہوتے ہیں، وہ ان کے پیچھے انہوں نے گڈھے باندھے ہوتے ہیں، ان گڈھوں کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں، تو وہ کام والے جانوروں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اور یہ بات مد نظر رکھی جائے کہ جو مویشی جو ہیں جن کو تجارت کی نیت سے لیا گیا ہے تو ان کی زکوٰۃ مال تجارت کی طرح نکالی جائے گی. ٹوٹل دیکھا جائے گا کتنے کے مویشی ہیں. جو مویشی ایسے ہیں جو بیچنے کے لیے ہیں تو ان کو دیکھا جائے گا یہ کتنے کے ہیں، تو اس کے ٹوٹل قیمت پر زکوٰۃ نکالی جائے گی. اچھا جی، اسی طرح سے جو زرعی پیداوار ہے تو زرعی پیداوار کے اندر زکوٰۃ ہے، بالکل ہے. سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 267 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اے ایمان والو اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور جو ہم نے تمہارے لیے چیزوں کو زمین سے نکالا ہے ان میں سے زکوٰۃ خرچ کرو، ان میں سے خرچ کرو. اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ زمینی پیداوار مثلاً گیہوں ہے، جو وغیرہ ہے، چاول ہیں، کھجور ہیں، انگور ہیں، زیتون وغیرہ ہے، ان پر زکوٰۃ فرض ہے اور اس بات کا پوری امت پر اجماع ہے. زرعی پیداوار کا زکوٰۃ پھر کیسے دی جائے گی؟ اس کا نصاب کیا ہے؟ تو 5 وسق سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور 5 وسق کی جو مراد ہے جو اس کا وزن بنتا ہے وہ بنتا ہے 653 کلو گرام. یعنی آپ کی کوئی بھی کھیتی ہے وہ اگر 653 گرام 653 کلو وہ ہے تو اس پر پھر زکوٰۃ فرض ہوگی، ورنہ اس کی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. تو شرعی جو زرعی پیداوار ہے اس میں کتنا سا زکوٰۃ دی جائے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس کو بارش اور چشموں کا پانی سیراب جس نے کیا ہو یا وہ زمینی پانی کے ذریعے سیراب ہوا ہو تو اس میں سے 10واں حصہ ہے، یعنی 10 کلو میں سے 1 کلو. اور جس کو آلات کے ذریعے یا محنت کر کے سیراب کیا گیا تو اس کا 20واں حصہ، یعنی 10 کلو میں سے آدھا کلو. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے
اس سے سمجھ کے آتی ہے جو پیداوار بارشی اور نہری پانی سے ہوئی ہے یا چشموں کے پانی سے ہوئی ہے، اس کا 10واں حصہ، اور جسے مشینوں کے ذریعے ٹیوب ویل کے ذریعے سیراب کیا گیا ہو اس کا 20واں حصہ زکوٰۃ کا دیا جائے گا۔ اب اس کے اندر جو لوگ مسائل پوچھتے ہیں اس میں مسئلہ نمبر 1 ہے زرعی جو پیداوار ہے اس پر سال گزرنا لازمی نہیں ہے، اس پر سال کا انتظار نہیں کیا جائے گا، جیسے ہی پیداوار حاصل ہوگی اس پر زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ الانعام کے اندر آیت نمبر 141 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اس کا حق کٹائی کے دن ادا کرو، یعنی اللہ کا جو حق ہے جس دن آپ نے فصل کاٹی، جس دن آپ کو اس کا پھل ملا، اسی دن اس پر زکوٰۃ دی جائے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو تازہ استعمال ہونے والے پھل ہیں، جو سبزیوں ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، الا یہ کہ ان کی تجارت کی، مثلا کسی بندے کا سیبوں کا باغ ہے، امرودوں کا باغ ہے، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، ان کو اگر کوئی شخص بیچتا ہے اور پھر ان کی قیمت جو ہے وہ زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچتی ہے تو پھر وہ سال بھر اگر اس کو رکھتا ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ دے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زکوٰۃ دینی کن کو ہے؟ سورۃ توبہ آیت نمبر 60 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغامرین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ، صدقے صرف فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مقصود ہو، اور گردنیں چھڑوانے کے لیے یعنی غلام آزاد کرنے کے لیے، اور قرض داروں کے لیے، اور اللہ کی راہ میں جو لوگ ہیں ان کے لیے، اور مسافروں کے لیے۔ یہ فرض ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ لینے کے مستحق جو لوگ ہیں وہ 8 لوگ ہیں، ان کو چھوڑ کر کسی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ البتہ یہ ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ کی رقم ان 8 پر خرچ کی جائے، بلکہ اس میں جو زیادہ ضرورت مند محسوس ہو اس پر دی جا سکتی ہے۔ نمبر 1 اور 2 فقراء اور مساکین، یہ وہ لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں، جن کے پاس مال اتنا نہیں ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے اخراجات پورے کر سکے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بندہ گھر میں رہ رہا ہے لیکن بیچارہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، گھر اس کا اپنا ہے لیکن اس کی گزر بسر بڑی مشکل ہو رہی ہے، تو وہ فقراء اور مساکین میں سے ہے۔ صرف اس کا گھر ہونے کی وجہ سے یا اس کے گھر میں فریج ہونے کی وجہ سے یا اس کے گھر میں ٹی وی موجود ہے اس کی وجہ سے اس کو زکوٰۃ نہ دیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اگر وہ بندہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، اپنے بچوں کا وہ بہتر انداز میں گزارا نہیں کر پا رہا تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ والعاملین علیہا، اس سے کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے ہیں اور اسے مستحقین تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں تو انہیں بھی زکوٰۃ کے مال میں سے وظیفہ وغیرہ یا ان کے جو اخراجات ہیں آنے جانے کے وہ دیے جا سکتے ہیں، خواہ وہ مالداری کیوں نہ ہو۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اس سے مراد کون ہے؟ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، کمزور ایمان والے یا نو مسلم ہیں، یا ایسے لوگ جن کے مسلمان ہونے کی امید ہے، یا ایسے کفار جن کو توقع ہے کہ اگر ان کو مال دیا جائے تو یہ اپنے قبیلے یا اپنے علاقے سے لوگوں کو مسلمانوں پر حملہ کرنے سے روکیں گے، تو ان پر بھی مال خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح وہ پھر رقاب ہے، غلاموں کو چھڑوانا ان کے آقاؤں سے۔ آج کل قیدی بھی ہیں، کئی قیدی جو ہیں وہ بیچارے کہہ لیں کہ صرف جرمانے کی وجہ سے اندر بند ہوتے ہیں، تو ان کو بھی زکوٰۃ کے مال سے چھڑوایا جا سکتا ہے۔ اس طرح ایسا مقروض شخص، چھٹا بندہ کون ہے؟ ایسا مقروض آدمی جو قرض واپس کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس نے قرض جو ہے وہ جائز مقصد کے لیے لیا گیا ہو۔ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ ان کو بیچاروں کو چٹی پڑ جاتی ہے، کوئی مسئلہ پڑ گیا، اس کا کاروبار شدید جو ہے وہ خراب ہو گیا، خسارے میں گر گیا، تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس طرح وہ فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ سے مراد ہے جہاد، جہاں پر اللہ کی راہ میں کفار کے خلاف مسلمان لڑ رہے ہوں۔ فی سبیل اللہ سب سے پہلے وہ مجاہدین جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہیں وہ اس کے سب سے زیادہ مستحق ہیں، جو امت کے پشتیبان ہیں، جو امت کی کمر بنے ہوئے ہیں، جو امت کو کھڑا کیے ہوئے ہیں، جو کفار کے سامنے ایک چٹان کی طرح کھڑے ہیں، سب سے زیادہ وہ مستحقین ہیں۔ ان کو زکوٰۃ دی جائے، ان کے گھر والوں کی کیئر کی جائے، ان کے گھروں کے اندر قربانیاں کی جائیں، ان کے گھروں کے اندر عیدیں دی جائیں، ان کی بیوی بچوں کا خیال کیا جائے، سب سے زیادہ وہ لوگ مستحق کی ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے تمام ایسے دینی امور جو اللہ کی رضا کے لیے ہوں،
مثلاً دینی مدارس ہیں، مساجد وغیرہ ہیں، اس طرح جو دینی طلباء ہیں، ہسپتال وغیرہ ہیں، ان میں بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ علماء کرام جو ایسے ہیں جو بیچارے کسی سے مانگ بھی نہیں سکتے، مدارس کے طلباء ہیں، ان پر خرچ کیا جانا چاہیے۔ زکوٰۃ کے مصارف میں سے سب سے بہترین مصرف یہی ہے۔ اس طرح کہ کوئی مسافر ہے، اس کا سفر بھی کسی جائز مقصد کے لیے تھا، اس کا زیادہ راہ ختم ہو گیا ہے، تو اس کی بھی سفری ضروریت کو پورا کرنے کے لیے اس کو بھی زکوٰۃ ضرورت کے مطابق دی جا سکتی ہے۔ جو مستحقین زکوٰۃ ہیں، اگر اپنے وہ قریبی رشتہ داروں کو مل جائیں اور انہیں زکوٰۃ دینے سے دگنا اجر ملتا ہے، یعنی اگر آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے قریب و جوار میں جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، لوگوں کی بہنیں بیٹیاں ہیں، آپ کی بھتیجیاں بھانجیاں بھتیجے بھانجے ہیں، اس طرح سے آپ کے چچا ماما، دور کے نزدیک کے رشتہ دار، جو لوگ آپ کے رشتہ داروں میں سے ہیں، وہ زکوٰۃ کے اگر مستحق ہی ہیں تو ان کو ڈبل آپ کو اجر ملے گا۔ نمبر 1 ان کو زکوٰۃ دی، اس کا اجر۔ نمبر 2 ان کے ساتھ صلہ رحمی کی، رشتہ داری کو جوڑا، اس کا الگ اجر۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وعلی ذی الرحم ثنتان صدقۃ وصلۃ، یعنی یہ سنن نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا مسکین پر خرچ کرنے سے صرف صدقے کا ثواب ملتا ہے، رشتہ داروں پر خرچ کرنے سے صدقہ اور صلہ رحمی دونوں کا اجر ملتا ہے۔ اس طرح اپنے بیوی بچوں پر، اپنے والدین پر اور اپنے جو زیر کفالت لوگ ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ ہاں، ایسے بہن بھائی جو آپ کے زیر کفالت نہیں ہیں، وہ ضرورت مند ہیں، تو پھر ان کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ اسی طرح سے جو دولت مند شخص ہے، خود کما سکتا ہے، صحت مند بھی ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ تقسیم کر رہے تھے تو دو لوگ ایسے آئے تو تندرست تھے، تو انہوں نے آ کے صدقے کا سوال کیا، آپ نے نظریں اٹھا کر ان کو دیکھا، پھر آپ نے نظریں جھکا لی اور کیا کہا، اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن صدقے میں غنی اور اس قوی کا کوئی حصہ نہیں ہے جو خود کما سکتا ہے، جو خود مالدار ہو وہ اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ اور پھر اس میں ایک اور بات سمجھ لی جائے کہ فاسق اور فاجر، ایسا شخص جو گنہگار ہے، جو باز بھی نہیں آتا، شرابی ہے، زانی ہے، باز نہیں آتا گناہ کرنے سے، اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دینی۔ اور جو سچا بکا اصل میں سید ہے، اہل رسول ہے، اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں کے اندر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسائنمنٹ اس کی کیا ہے؟ اسائنمنٹ اس کی یہ ہے کہ ہم نے ایک آیت بیان کی ہے، آیت یہ بیان کی ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغامرین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 60۔ آپ نے سورۃ توبہ کھولنی ہے، آیت نمبر 60 کھولنی ہے، اس آیت کو زبانی یاد کرنا ہے اور اس کا ترجمہ زبانی یاد کرنا ہے، اور یہ 8 کے 8 جو اس میں لوگ بتائے گئے ہیں، جو زکوٰۃ کے 8 مصارف بتائے گئے ہیں، اس کو آپ نے زبانی لکھنا ہے اور پھر مجھے بھیجنا ہے یا زبانی ریکارڈ کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ جی ہم نے یہ آیت یاد ہو گئی ہے، اس کا ترجمہ یاد ہو گیا، اور یہ گن کر 8 مصارف بتانے ہیں کہ جی فقراء ہیں، مساکین ہیں، زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرنے والے عاملین ہیں، یا مؤلفۃ قلوبہم نو مسلم وغیرہ ہیں، اس طرح غلاموں کو آزاد کروانا وغیرہ ہے، اسی طرح سے اللہ کے راستے میں جو مجاہد ہے اس پر خرچ کرنا ہے اور مسافر پر خرچ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں کے اندر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔